ٹوٹے گا ظلم اور تیری طاقت بھی جائے گی، جس پر تجھے غرور ہے وہ چھت بھی جائے گی۔ اس بات پر یقین ہمیں بھی ایک دن، اس بات پر یقین ہمیں بھی ایک دن، تو بھی مٹے گا تیری حکومت بھی جائے گی۔ وہ حصہ مسجد کا تھا، مسجد کا ہے، مسجد کا رہے گا۔ ایک چھٹیل آتا ہے مسلمان کو دھمکا کے چلا جاتا ہے، ایک چھٹیل آتا ہے مسلمان کو مار کے چلا جاتا ہے، ایک چھٹیل آتا ہے مسلم بیٹی کے برقع نوچ کر چلا جاتا ہے، ایک چھٹیل آتا ہے مسلم بیٹی اور بہن کو گالیاں دے کر کے چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رسول محترم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اور حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ سورہ توبہ کی آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ مشرک اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ ذلیل سے ذلیل تر مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، وہ مشرک ہیں۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، خود اپنے کفر کی گواہی دے کر، یعنی وہ کفر پہ براجمان ہوں، شرک ان کا عمل ہو، پھر وہ مسجد کو آباد کریں، مسجد کی حفاظت کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، مخلوق خدا کو معبود بنا رکھا ہے، انہوں نے اپنی اس ظاہری حیات میں، اس عارضی زندگی میں، اس فانی دنیا میں جو بھی اچھے کام کیے ہیں، ان کو ان اچھے کام کا صلہ آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔
ان کا سب کیا دھرا برباد ہو چکا، وفی النار ہم خالدون۔ اور ایک نہ ایک دن اس دنیا سے تو جانا ہے، کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نظریہ کا وہ فالوور ہوں، ماننے والے ہوں، بہر صورت ان پہ موت طاری ہوگی، انہیں مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ آج جو بڑے بڑے گمان کے سائے تلے پل رہے ہیں، بڑا بڑا خواب دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی ناانصافیاں کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو حق بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ جس خطے کو عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، زمین کے جس حصے کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس کی آبادی کی ذمہ داری انہی بندوں کو ہے، ہم ہی جیسے بندوں کو ہے جن کا ایمان اللہ، اس کے رسول اور آخرت پر ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو جس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہوگا، جس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے، ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ وہ آتى الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو شرعی حق بنتا ہے کہ اس مال کو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ حصہ کو نکال کر، پھر شریعت ہی نے جو اشارہ فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، وہاں خرچ کرنا اللہ کے ان بندوں کی ذمہ داری ہے جس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے۔ اس کا مطلب ہم اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں، مسجد کو آباد کریں، اور مسجد کی آبادی نماز کی پابندی ہی کی وجہ سے ہے۔ نماز کے ہم پابند بنیں، مسجد ہم آباد رکھیں، اور رب قدیر و جبار نے جو مال و دولت عطا فرمایا، جنہیں جو عطا فرمایا ہے، اس کے تعلق سے شرعی رہنمائی حاصل کر کے اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی نیک کوشش کریں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، آخرت پہ ایمان رکھنے والے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ورنہ اس بھارت برس میں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کتنے منصوبے بنائے گئے، کتنی آفیسیں قائم کی گئی، کتنی تنظیموں نے جنم لیا، اور کتنے تنظیم کے بانی مبانی آئے اور جہنم رسید ہو گئے۔ بہت ڈرانے کی ناپاک کوششیں تب سے اب تک کی جا رہی ہے۔ کہیں ہمارے نوجوانوں کو مار کر کے، نردوش جوانوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈھکیل کر کے، الگ الگ مقدمات میں پھنسا کر کے، گھر ویران کر کے، ایک بوڑھا کو بے سہارا کر کے، ایک عورت کو بے سہارا کر کے، ایک بچہ کو یتیم کر کے، یہ تمام تر جو ناپاک منصوبے تب سے اب تک جو ہماری اس بھارت ورث میں چل رہے ہیں، مقصد صرف کہ مسلمان ڈر جائیں، مسلمان ہم سے خوف کھائیں، ہم جو کہیں مسلمان اسے صحیح مانیں۔ لیکن الحمدللہ تب سے اب تک اہل ایمان قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور وقت آئے گا تو مزید قربانیاں یہ قوم پیش کرے گی، لیکن ڈرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے۔ رب نے فرما دیا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ تو ہدایت یافتہ اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے جہاں اللہ، اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے،
وہی نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہے۔ یعنی جو ارکان اسلام ہیں، جو اوامر و نواہی ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اور جن کاموں سے باز رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے، رکنے کا حکم عطا فرمایا ہے، ان اوامر و نواہی پر عمل کرنا یہ ذمہ داری اہل ایمان کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا بلا شرکت غیر ایک ہے، اور وہ ایک ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ آخرت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، لیکن میرے دوستو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات اور صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز پڑھنا سیکھنا ہے، نماز پڑھنا ہمیں ہے۔ پھر دیگر جو ارکان اسلام ہیں، جو اسلام کے رکن ہیں، اسے جان کر اجمالی اور تفصیلی جان کر اس پر عمل کرنے کی نیک کوشش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالی جس طرح اپنے فضل سے اس دنیا میں ہدایت پر قائم رکھے گا، اس کی برکتوں سے انشاءاللہ العزیز ہمارا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ شرط ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں۔ میرے دوست، آج 6 دسمبر ہے اور آزاد بھارت کا یہ سیاہ دن ہے، آج بلیک ڈے ہے۔ اسی 6 دسمبر کو، یعنی 6 دسمبر 1992 کو، 1992 کو اس بھارت میں جمہوریت کا خون کیا گیا ہے، انسانیت کا مذاق اڑایا گیا ہے، کتنے نردوشوں کا خون کیا گیا ہے۔ اس لیے تمام بھارت ورسیوں کے لیے آج یہ سیاہ دن ہے، یہ بلیک ڈے ہے، یہ کلنک ہے، یہ جمہوریت پہ کلنک لگایا۔ کون؟ بابری مسجد کی شہادت کی وجہ۔ شہادت کرنے والے کون؟ اور اس کی قیام کب ہوئی تھی؟ 1528 میں بابری مسجد کی قیام ظہیر الدین بابر کے حکم سے میر باقی نے کیا تھا۔ 1528 شہادت کب ہو رہی ہے؟ 1992 میں۔ تقریباً 464 سال تک وہ مسجد کھڑی رہی، مسجد رہی ہو، 464 سال تک۔ وشو ہندو پریشد، RSS، اور اصل میں وہ انسانیت کے دشمن ہے۔ وہ ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہے، وہ مانوتا کے دشمن نے انگریزوں کے اشارے پہ بہت پہلے سے پلان بنایا تھا، بہت پہلے منصوبہ بنا رکھا تھا۔ انگریزوں نے بانٹو اور حکومت کرو کا ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ اجودھیا ایک وقت ہم لوگوں کا بھی بہت مقدس جگہ ہے، اجودھیا ہمارے لیے بھی اور ان کے دھرم کے انوسار بھی بہت مقدس جگہ تھی۔ تو انگریزوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ یہ جو مسجد بڑی قائم ہے اور کافی دنوں سے قائم ہے، یہ اصل میں یہاں پہلے مندر ہوا کرتی تھی، مندر کو توڑ کر کے مسجد بنایا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے، لٹیروں کی طرف سے، حملہ آوروں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے اس کا انصاف ہونا چاہیے۔ یہ من میں بھاپ گیا، شیطان نے ذہن و دماغ میں ڈال دیا۔ تو 1949 میں رات کے اندھیرے میں چوروں نے چوری کر کے بابری مسجد میں مورتی رکھ دیا 1949 میں۔ پھر وہاں سے ان ظالموں کا ظلم شروع ہوا، پھر ظلم شروع ہوا، اور ہوا یہ ظلم بڑھتا اس لیے گیا کہ جن کے ہاتھوں میں انصاف کا قلم تھا، جن کو انصاف کرنا چاہیے تھا، دستور ہند کے مطابق جنہیں انصاف دینا چاہیے تھا، وہی ان کے دھارے میں بہہ گئے۔ اس لیے صحیح انصاف نہیں مل پایا، وقت گزرتا گیا، بے چینی بڑھتی گئی،
اور 6 دسمبر 1992 کو ہزاروں کی تعداد میں کار سیوکوں نے دن کے اجالے میں 464 سال کھڑی مسجد، جس مسجد میں کئی ہزار نمازیں باجماعت ہوئی ہیں، کئی ہزار نمازیں باجماعت ہوئی ہیں، 100 نہیں کئی 100 سال تک لوگ الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ ہزارہا سیوکوں نے دن کے اجالے میں ہزاروں رکھوالوں کی موجودگی میں، جنہوں نے حلف برداری کی، دستور کا قسم جس نے اٹھایا تھا، وردی اس لیے پہنی تھی کہ مظلوم کی ہم حمایت کریں، وردی اس لیے انہوں نے پہنی تھی، قسم کھایا تھا کہ ہم ظالم کو کیفر کردار تک قانون کی روح سے پہنچائیں گے۔ ان کی موجودگی میں، ہزاروں وردی والوں کے موجودگی میں، ہزاروں کار سیوکوں نے 464 سال کھڑی مسجد کو مسمار کر دیا، اور سب کے سب تماشاچی اور کھیل دیکھنے والوں کی حیثیت سے دیکھتے رہ گئے۔ اور وہ کھیل دیکھ نہیں رہے تھے، وردی والے کھیل نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ ان کو سراہ رہے تھے، ان کی ہمت افزائی کر رہے تھے، انہیں شاباشی پیش کر رہے تھے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ ناانصافیاں بڑھی اس لیے، ظلم اس لیے بڑھا ہے، جنہوں نے انصاف کی قسم کھائی تھی، جنہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ میں غیر جانبدارانہ فیصلہ کروں گا، میں چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں مذہب نہیں دیکھوں گا، میں مال و دولت نہیں دیکھوں گا، میں سر نہیں دیکھوں گا، بلکہ دستور ہند کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ جب انہی قسم کھانے والے ہی بگڑ جاتے ہیں تو اس طریقے سے ناانصافیاں جنم لیتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ 1992 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید کر دی جاتی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس علاقے میں اور کئی ایک مساجد، 20 مورخین نے لکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ 20 سے زائد مزارات کو منہدم کر دیا۔ جتنی چھوٹی چھوٹی مساجدیں تھیں، رقبے میں چھوٹی مساجد تھی، وہ تمام مساجد کو ان ظالموں نے تہو بالا کر دیا۔ تمام مساجد تباہ و برباد کے، صرف ایک بابری مسجد کی شہادت نہیں ہوئی وہاں، اس کے حوالے کئی مسجدیں شہید کیا ان ظالموں نے، کئی مزارات کو منہدم کیا ان ظالموں نے، ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ اشتعال انگیز نعرہ لگا کر کے فساد کروایا۔ کتنے لوگوں کی جانیں گئیں، کتنے لوگوں کے گھر لوٹے گئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی ماں بہن بیٹیاں اور بوڑھے بے سہارا ہو گئے۔ میرے دوست، وہ چلتا رہا اور اس کا آج بھیانک نتیجہ اس بھارت میں دکھ رہا ہے۔ آج بھیانک نتیجہ دکھ رہا ہے۔ 464 سال تک جو مسجد کھڑی رہے، ان ظالموں کے آباء و اجداد کا بھی پتہ نہیں تھا، ان وشو ہندو پریشد اور RSS کے آباء و اجداد کا بھی پتہ نہیں تھا 464 سال پہلے، لیکن کسی نے کان میں بھر دیا، چونکہ دشمنی تھی اہل اسلام سے، اہل ایمان سے، انسان سے دشمنی تھی۔ انہوں نے جب وہ پاور میں آئے، طاقت جب ان کی آئی، تو پھر طاقت کا غلط استعمال کیا۔ ایسے ہی ظالموں کے لیے، ایسے ہی جابروں کے لیے، ایسے ہی انصاف کے خون کرنے والوں کے لیے، ایسے مغرور اور گھمنڈوں کے لیے جو آج کی تاریخ میں اقتدار پر بیٹھے ہیں اور اقتدار پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بندہ نہیں بلکہ خدا سمجھ بیٹھا ہے کہ نہ ہمیں مرنا ہے، نہ ہماری طاقت کم ہوگی، نہ ہم مریں گے، نہ ہمیں کچھ حساب دینا ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے شبین ادیب نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ٹوٹے گا ظلم اور تیری طاقت بھی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ بڑے بڑے تم طراق آئے، بڑے بڑے جابر و ظالم آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، حامان و شداد آئے، قارون آیا، بہت بڑا وقت کا بادشاہ فلاں آیا، پھر دنیا سے چلا گیا۔ ٹوٹے گا ظلم اور تیری طاقت بھی جائے گی، جس پر تجھے غرور ہے وہ چھت بھی جائے گی۔ اس بات پر یقین ہمیں بھی ایک دن، اس بات پر یقین ہمیں بھی ایک دن، تو بھی مٹے گا تیری حکومت بھی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج خدا بن بیٹھا ہے آج جی، اور ون سائڈ فیصلہ۔ ہمیں تو افسوس ہے ان وردی والوں پر، بھئی وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا نا، وہ بھی تو کسی کا باپ ہوگا نا، وہ بھی تو کسی کا پڑوسی ہوگا نا، وہ بھی تو کسی کا شوہر ہوگا نا، جو گولیاں چلاتا ہے ناحق، جو مارتا ہے ناحق،
جن کی موجودگی میں گھر اجاڑا جاتا ہے ناحق. لیکن افسوس ہے جس وردی کو پہن کر کے انہوں نے قسم کھایا تھا, حلف اٹھائی تھی اس نے کہ پھر دستور ہند ہمارے لیے مقدم چیز ہے, میں ترجیح دستور ہند کو دوں گا, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ترجیح دوں گا, اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. لیکن انہی کی موجودگی میں, بلکہ ان کے اشارے آبرو سے آج درجنوں گھر ویران کیے جاتے ہیں. کتنے نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں ٹھونسا جاتا ہے, کتنے نوجوانوں کی جان لے لی جاتی ہے, کتنے لوگوں کو بے سہارا کیا جاتا ہے. افسوس ہے ایسے وردی والوں پر. لیکن میرے دوست, پھر کہا کسی کہنے والے نے کہ آج کی سیاست میں یہ بہت ضروری ہے, آج کی سیاست میں یہ بہت ضروری ہے, بن فساد کے حاصل کرسیاں نہیں ہوتی. آج کی سیاست میں یہ بہت ضروری ہے, بن فساد کے حاصل کرسیاں نہیں ہوتی. آسمانوں سے بارش کا ہونا بھی, بادلوں سے بارش کا ہونا بھی ضروری ہے. صرف اوس پڑنے سے کھیتیاں نہیں ہوتی. نہ مکان ہی جلتے اور نہ لوگ ہی مرتے, نہ مکان ہی جلتے اور نہ لوگ ہی مرتے گر فساد میں شامل وردیاں نہیں ہوتی. آج نقصان اگر ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس نقصان میں شریک کار وردی والے ہیں, جن کا کام انصاف دلانا تھا, جن کا کام مظلوموں کی داد رسی کرنی تھی, جن کا کام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا. آج کہیں نہ کہیں فساد میں اور جلتے ہوئے گھر میں, ٹوٹے ہوئے دلوں میں اور ویران ہوتے ہوئے آبادیوں میں ان وردی والوں کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے, کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے. لیکن میرے دوست, ہم اہل ایمان کے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی ہے. اچھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگلے لوگوں نے مندر توڑ کر صرف مسجد ہی بنایا, گھر نہیں بنایا. عجب حال ہے. آج سے 500 سال پہلے کی آبادی بھارت کی, 500 سال پہلے کی کیا آبادی رہی ہوگی؟ زمینوں کی کمی نہیں, کھیت کھلیان کی کمی نہیں ہے, تو مندر توڑ کر کے مسجد بنائیں گے. اچھا, مندر توڑ کر صرف مسجد ہی بنائیں گے, اپنا گھر نہیں بنائیں گے, اسکول نہیں بنائیں گے, کالج نہیں بنائیں گے, جی چبوترا نہیں بنائیں گے, صرف مسجد ہی بنائیں گے. کیا ڈرامہ ہے بھیا, کیا ڈرامہ کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے. یہ سوچ رکھے ہیں کہ بھئی اب تو حکومت ہماری ہے, ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا. واقعی نہیں بگاڑ سکتا, لیکن حقیقت میں بگاڑنے والا نہیں, انصاف کرنے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے. ظالموں, تم سے تو انصاف ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بڑی آزمائش ہے. صبر و تحمل سے کام لینا, اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا ہے. تنہائی میں سوچئے کہ آخر اتنی مصیبتیں ہم پہ کیوں آن پڑی ہے, کیوں آن پڑی ہے بھئی. گنوا دی ہم نے وہ اسلاف سے جو میراث پائی تھی. ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. قوم مسلم آسمان کی بلندیوں سے بھی اونچی تھی, قوم مسلم آسمان کی بلندیوں سے بھی اونچی تھی. لیکن آج پستی کا عالم یہ ہے کہ اس بھارت ورس میں سب سے پسماندہ قوم مسلم مانا جاتا ہے, سب سے کمزور قوم مسلم مانا جاتا ہے. ایک چھٹیل آتا ہے, مسلمان کو دھمکا کے چلا جاتا ہے. ایک چھٹیل آتا ہے, مسلمان کو مار کے چلا جاتا ہے. ایک چھٹیل آتا ہے, مسلم بیٹی کے برقع نوچ کر چلا جاتا ہے. ایک چھٹیل آتا ہے, مسلم بیٹی اور بہن کو گالیاں دے کر کے چلا جاتا ہے. میرے دوست, آج بڑی طاقت ہے, بڑی آزمائش کی ضرورت, بہت بڑی آزمائش اہل ایمان کے لیے, اور صبر و تحمل کی ضرورت ہے. ہم سبوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ مصیبتیں جو ہر چہار جانب سے اہل ایمان کو گھرا ہے, کہیں نہ کہیں اس میں ہماری بھی غلطی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ سزا, یہ صلہ تمہارے ان کاموں کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے بھیجا ہے, یہ کہیں نہ کہیں تمہارا کیا ہوا ہے. جی, یہ قوم دنیا کے لیے مرنے والی نہیں ہے, لیکن جب دنیا کے لیے قوم مرے گی تو رزلٹ یہ آئے گا سامنے, یہ رزلٹ سامنے آئے گا. ہمیں دنیا کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمیں آخرت کو سنوارنے اور بنانے کی ہمیں فکر کرنی ہے, ہمیں اس کے لیے مرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ضرور دن دکھائے گا, ہمیں بھی انشاءاللہ ضرور بھی دکھائے گا دن ہمیں. لیکن
بابری مسجد کی جگہ ایک ڈھانچہ جو تیار کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جس کی ملکیت میں یہ کائنات ہے، اس اللہ کے اس رسول کا فیصلہ ہے کہ جہاں مسجد قائم ہو گئی وہاں سے لے کر نیچے، وہاں سے لے کر سریا تحت سراہوں یا سریا، وہ حصہ مسجد کا تھا، مسجد کا ہے، مسجد کا رہے گا۔ جس نے پیدا کیا ہے اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ان کو اس نے پیدا نہیں کیا جس کی پرستش کرتے ہیں، اس نے بھی اسی کو پیدا فرمایا، اس کو بھی اس نے پیدا فرمایا جس نے ہمیں پیدا فرمایا، کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ناسمجھی ہے، وہ بے وقوفی ان کی، جس نے پیدا کیا عبادت ان کی کرنی چاہیے، جس نے زندگی دیا عبادت ان کی کرنی چاہیے، جس نے سانس کے لیے اپنے فضل سے یہ فضا قائم کیا عبادت ان کی ہونی چاہیے، آسمان کی بلندی عطا فرمائی عبادت ان کی ہونی چاہیے، آسمان سے پانی جو اتارتا ہے عبادت اس کی ہونی چاہیے، زمین سے اناج اگاتا ہے عبادت اس کی ہونی چاہیے، پھل فروٹ میں مختلف پھلوں میں جو الگ الگ طرح کا مٹھاس ڈالتا ہے عبادت اس پروردگار کی ہونی چاہیے، اس پروردگار کی ہونی چاہیے۔ اور ان کی محرومی ہے کہ بجائے اس پروردگار کی عبادت کے وہ خود ساختہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو خیر مبارک ہو، وہ اپنا اپنا مزاج، اپنا اپنا نظریہ ہی، یہ دنیا ہے، اور پھر یہ جمہوری کنٹری، یہ جمہوری ملک، یہاں تو بہتوں کچھ سوچنے اور کہنے اور کرنے کا حق ہے، بہت کچھ کہنے کرنے کا حق ہے، لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، ضرورت ہے اہل ایمان کو صبر و تحمل کی۔ صبر و تحمل کا مطلب کیا ہے؟ چپی سادنا نہیں، ابھی بھی یہاں کی عدالت زندہ ہے، اگر عدالت میں رہنے والے مردہ دل ہیں بعض، اگر ہمارا دستور، ہندوستان کا دستور زندہ ہے اور انشاءاللہ العزیز زندہ رہے گا۔ کسی کے غلط فیصلہ کی وجہ سے دستور بدل نہیں سکتا ہے، دستور بدل نہیں سکتا ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں گرو ہے اپنے ملک کے دستور پر، اس نے ہمیں حق دیا ہے، سب کو برابر کا جو حق دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، پھر وہی دستور ہند ہمیں انصاف دلائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ہمیں کچھ کرنا ہے میرے بھائی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شراب سے توبہ کرنا، نماز کی پابندی کرنی ہے، جوا سے بچنا ہے، قمار بازی سے بچنا، ہمیں چوری سے بچنا ہے، یعنی ہر حرام کام سے بچ کر اللہ کا بندہ ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تبارک و تعالی وہ دن ہمیں ضرور دکھائے گا، ضرور دکھائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کا کچھ فضل ہے، اس کی مصلیحت ہے کہ بھئی ہمارے لیے چاہے ووٹ لینے ہی کے لیے صحیح، کچھ لوگ، چند نیتا اس طرح کے ظلم کے خلاف بند اے سی میں، کانچ کے گھر میں، ایئر کنڈیشن سے ٹویٹ کرتے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ کچھ لوگ میدان میں بھی آتے ہیں، زیادہ تر ٹویٹ کرنے والے ہیں، میں مذمت کرتا ہوں۔ کہاں؟ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے میاں خوش ہو جاتا ہے کہ باپ رے باپ دیکھو کیا بات ہے۔ بھائی وہ مفاد پرست ہیں، تاہم کچھ تو آواز اٹھا رہا ہے نا۔ لیکن میرے دوست، ہماری جماعت میں قائدوں کی کمی نہیں ہے، قائدوں کی کمی نہیں ہے، یہاں قائد ہے، وہاں قائد ہے، وہاں قائد ہے، قائد بہت زیادہ ہیں، لیکن قیادت کہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ قیادت دھارے میں بہنے کا نام نہیں ہے، قیادت نام ہے بہتے ہوئے دھارے کو موڑ دینا، قیادت اسے کہتے ہیں۔ کم قائد ہیں یہاں، اپنوں بیچ میں نعرہ لگوانے والے، اپنوں کے بیچ میں خوب یا نعرہ وہ نعرہ لگوانے والے، لیکن جب قیادت کی ضرورت آن پڑی قوم مسلم کو، لیڈرشپ کی ضرورت پڑی آن پڑی ہے قوم مسلم کو، وہ سب کے سب خاموش ہیں، وہ سب سہمے ہوئے ہیں۔ اور یہ بے وقوف قوم، باپ رے باپ، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ پہچانتے ہو اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے، یا تو کتا بلی سے ڈرتا ہے، اس کا نعرہ لگاتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے،
پہلے بولنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے دین کے اصول نہیں بدلیں گے۔ قرآن جیسے تھا ویسے ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ اور قرآن پاک میں پروردگار نے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں اللہ پاک نے صبح قیامت تک کے تمام تر مسائل کا حل رکھا ہے۔ اگر قوم چاہ رہی ہے باعزت زندگی گزارنا، باوقار زندگی گزارنا، تو اپنے گھر کے باہر کے تمام تر معاملات کو قرآن و سنت سے فیصلہ لینے کی نیک کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز رب قدیر و جبار اپنے کلام اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے صدقے یقیناً ہمیں اور آپ کو وقار کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اپنے معاملات کو کورٹ کچہری میں مت لے جائیے تھانے میں، وہاں فیصلہ نہیں ملے گا، وہاں دینا پڑے گا، دیتے رہیے۔ فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ انصاف نہیں ملتا، وہاں فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ اور دور جدید میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ گاندھی جی اگر تگڑا ہے تو پولیس والے دوڑیں گے آپ کے پیچھے، ایک دم دوڑتے رہیں گے اشارہ پا کر کے۔ آپ نردوش ہیں پر کمزور ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں زنجیر ہوگی اور ان وردی والوں کے ڈنڈے بھی آپ پہ پڑیں گے، پیر بھی آپ کا توڑا جائے گا، نسیں بھی آپ کی کھینچی جائیں گی۔ میرے دوست، یہ دور وہ دور ہے، اس لیے اپنے معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ایک دم خوشگوار زندگی گزرے گی، مسرور کن زندگی ہماری اور آپ کی گزرے گی اگر اس لائن پہ ہم اور آپ آ جائیں۔ تو آئیے، بابری مسجد کل بھی تھی، آج بھی وہ جگہ مسجد کی ہے، اور صبح قیامت تک وہ مسجد کی جگہ رہے گی۔ یہاں سے لے کر آسمان تک فضا کا ہر کون مسجد ہے۔ وہ الگ بات ہے عرض عارض کی بنیاد پر گرد و غبار نے اسے ڈھانک دیا ہے، گرد و غبار نے ڈھانک دیا ہے۔ ایک وقت آئے گا، اللہ قادر مطلق ہے، پھر پروردگار عالم اس گرد و غبار کو دور کرے گا، اور جیسے کل سجدہ ہوا کرتا تھا اس جگہ میں، آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے بندے وہاں سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق سعید بخشے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق سعید عطا فرمائے، اور اپنے تمام تر معاملات کو قرآن و سنت سے حل حاصل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔